رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اور ایمان احتساب کے ساتھ عمل کیا، تو جتنے پچھلے گناہ کیے یعنی پچھلے سال یعنی آنے والے رمضان سے پہلے جو مہینے گزرے اس میں جو خطائیں ہوئی لرزشیں ہوئیں، اللہ فرماتا ہے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ اکاؤنٹ میں ہوتا ہی نہیں، یعنی صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ معلوم یہ چلا کہ یہ مہینہ اللہ کا اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ بندے کو نیکیاں ہی نیکیاں ملتی۔ پھر اس میں ایک اہم بات ہے، آپ یاد رکھیے گا، جیسے میں نے کہا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن صرف نازل ہی نہیں ہوا بلکہ ہم اس میں اہتمام کرتے ہیں تراویح کا اہتمام، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے پڑھا الف لام میم، الف پڑھنے والے پر لام پڑھنے والے پہ میں یہ ایک حرف نہیں بنا، الف پڑھے گا تو 10 نیکیاں، لام پڑھے گا 10 نیکیاں، میم پڑھے گا 10 نیکیاں، عام دنوں میں 30 نیکیاں ملتی ہیں، جب رمضان میں پڑھا جاتا ہے کئی گنا زیادہ صاف بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان میں رسول اللہ تراویح بھی پڑھتے تھے، سنت رسول بھی ہے، اور صحابہ کرام باضابطہ کی جوامات کراتے تھے، حضرت فاروق تعالیٰ عنہ۔ تو آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی اہم، کہ یہ رمضان اس کا اصل محلو کیا ہے۔ آج آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چینل میں جب یہ پروگرام ہوتے ہیں تو کئی فون آتا ہے کہ بھائی مجھے گاڑی چاہیے، کوئی آتا ہے مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، کئی ہوتا ہے مجھے موبائل چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس رمضان آپ یہ بھی پوچھیں نا مجھے رب کی رحمت چاہیے، تو یہ پروگرام بتا رہا ہے کہ رب کی رحمت لینی ہے، یہ مہینہ سیزن لگانے کا ہے لیکن مال کے لیے نہیں، اللہ کی رحمت کے لیے۔ بے شک، بہت اچھی بات مفتی صاحب آپ نے کہا، آپ ہمیشہ ہی بہت اچھا بیان دیتے ہیں، جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت آسان الفاظ میں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اسی لیے رکھا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کر لو، وہ تو بخشنا چاہ رہا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس نے تو دروازے کھلے رکھے ہیں، اب اس دروازے سے ہم اندر آنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یا وہ دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ آپ کو مل رہا ہے، اس میں روزے بھی رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں گے، غریبوں کا بھی خیال رکھیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جب آپ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے لاجک بھی یہی ہے کہ ہے نا مفتی صاحب، کہ جی آپ کو اس انسان کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوگا جو کہ عام دنوں میں جس کو کھانا نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کا فائدہ بھی کیا ہے، میں بات کر کروں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، ایک تو وہ جو عادل حاکم ہے، ایک مظلوم ہے، اور دوسرا وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وجہ کیا ہے کہ جب امیر آدمی یا ایک نارمل آدمی جو اس کے گھر میں روزمرہ کا کھانا ہو، تو جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ شگفتہ کے بھائی بہن کے گھر میں فریج رکھا ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن میری بہن نے وہ پانی نہیں پی رہی جو جائز ہے، حرام نہیں حلال ہے، کیوں نہیں پی رہی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم ہی چلا کہ رمضان میں پانی بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جب آپ رکتے ہیں نا، آپ اپنا فریج کھول کے پانی پی سکتے ہیں لیکن میرے رب کے لیے رکیں، تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے اس نے جو یہ کیا نا اب میں اس کی جزا دوں گا۔ تو معلوم چلا جب بندہ دعا کرتا ہے رمضان میں فوراً قبول ہو جاتا ہے۔